مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جب آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ متناسب نمائندگی ہونی چاہیے خواتین کی اور متناسب نمائندگی کے تحت آپ کو دیے جانے ہیں وہ سیٹیں ریزروڈ سیٹس، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ جو سیٹیں آپ کے حصے کی نہیں بنتی وہ بھی آپ کو دے دی جائیں؟ بات یہ نہیں ہے. بات جو شہین صاحب بات کر رہے تھے، شعیب شہین صاحب، آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن پاکستان ریڈ ود آرٹیکل 106 کانسٹیٹیوشن پاکستان، اس میں یہ، لیکن پارٹی کون سی؟ انہوں نے تو کسی پارٹی کے تحت الیکشن لڑا ہی نہیں ہے نا. کسی ایک بندے کا نام سوال ان کا ابھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کب ملیں گی، میں اس کا جواب ان کو چھوڑ دیجئے نا، آپ کو کیسے ملیں گی. میرا یہ سوال ہے ہی نہیں کہ ان کو مل رہی ہیں یا نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو حصہ بقدر جثہ ملنی ہے وہ آپ کو کیوں ملنی چاہیے؟ I think let now the matter is sub judice، تو پھر کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، جو بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ صحیح جواب ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم اس پہ نہ جائیں. ہمیں کو کنٹمپچوس مارکس ہم نہ دیں تو اچھا ہے جی. دیکھیں سمپل بات ہے، الیکشن کمیشن کی جرائم میں ایک اور اضافہ ہے کہ یعنی آپ نے اپنی جیب سے سمجھ لیا، چونکہ ہمارے پاس قلم ہے، یعنی سب کو اپنا حصہ دینے کے بعد آ جاؤ یہ خیرات ہے یا تحفہ ہے، میں نے اپنی جیب سے نکالنا ہے، آپ کو دوں، آپ کو دوں، آپ کو دوں، آپ کو دوں، سب کو دے دوں. آج بڑا زبردست سوال کیا. انہوں نے تو کہہ رہے ہیں نا لسٹ جمع نہیں کرائی، انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے تھے، یا سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا، یا حامد صاحب نے اپنی ریزرو سیٹ کی لسٹ نہیں جمع کرائی تھی، یا فلاں ان کا لیکیونہ رہ گیا، غلطی رہ گئی. ایک تو جسٹس اطہر من اللہ بڑا پرٹیننٹ معاملہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی طور پر اس کا یہ کام ہے کہ اس نے لوگوں کو ڈس انفرینچائز نہیں ہونے دینا، لوگ سفر نہ کریں، عوامی مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. یہ تو چلیں غلط ہے نا، ان کو نہیں ملنی چاہیے. اس وجہ سے وہ سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، JUIF، انہوں نے جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں دے دیں، نہیں بات اور دے دی ابھی اور انہوں نے دے بھی دی. چلو پہلے کی بات ہے، لیکن اب ان کو جو جسٹس صاحب نے کہا، کل بھی اتر میں بھی کورٹ میں تھا، شعیب شہین صاحب بھی تھے، آج میں نہیں جا سکا، لیکن اس میں بھی یہی تھا کہ آپ ریزرو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں کو دے دی، فلاں کو دے دی، تو انہوں نے کہا کہ لیٹ دا ڈیسائیڈ. ابھی وہاں پہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. 13 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اجتماعی دانش جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد تو کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب کو قابل قبول ہوگا. بٹ دا پرابلم از دیٹ اگین دیٹ کہ اگر آپ اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں جو آپ کو ایک پریسکرائب پروسیجر دیا گیا وہ آپ پورا نہیں کرتے. الیکشن ایکٹ از آلسو ایکول، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل باڈی، ایک آپ کو بات ماننی پڑے گی. دے ہیو آلسو ہائی کورٹ کے برابر ان کے اختیارات ہیں، تو ان کے پاس جب یہ اختیارات ہیں واٹ ایور. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی چونکہ معاملہ 13 ججز کے پاس ہے، تو ابھی اجتماعی دانش سے کا کل. اور ایک اور بڑی بات، کل شعیب صاحب کو پتا ہوگا یہ ادھر، لیکن اگر یہ آپ کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا تو آپ انہیں کالی بھیڑیں تو نہیں کہیں گے؟ دیکھیں کالی بھیڑیں ان کو بھی نہیں کہا گیا تھا، کالی بھیڑیں ان کو کہا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کسی دا ثاقب نثار نہ بچھڑے، اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ایک مطلب انہوں نے میاں صاحب نے ٹھیک کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے سے تو تنخواہ نہیں نہ لی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ دیکھیں نا کن پیٹی ایشوز پہ آپ میری بات سنیں، کوئی بھی ہو، چاہے میاں نواز شریف ہو، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو، کوئی بھی ہو، کل کو خان صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی کو بھی کسی غلط طریقے سے اس طریقے سے ہٹایا جاتا ہے، آئی ول بی دی فرسٹ پرسن جو اگینسٹ ہوں گے اس بات کے خلاف. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سیاسی بندوں کو، سب سے جو رحم والا طبقہ ہے وہ ہم سارے ہیں جو سیاست کرتے ہیں بیسیکلی. سر چھوڑے، ایک وقت ہوتا تھا شعیب شہین صاحب اور یاسر صاحب میرے دونوں سینئرز ہیں، لیکن ان سے پوچھے کچھ ابھی بھی ملک ہیں جو لوگ جو ہیں وہ ججز گواہ کی شکل تک نہیں دیکھتے، وہ کپڑا چڑھایا ہوتا ہے ان کے منہ پہ. یہاں پہ تو گھر جاتے علاوہ ملتا ہے کہ آج تہاڈی سرخی کیوں نہیں چلی، تہاڈا نام کیوں نہیں آیا، آج تہاڈی خبر کیوں نہیں چلی. یہ ایسی مطلب اس طرح سے نہیں ہے. شعیب شہین صاحب توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے. ود ڈیو اپالوجی، انہوں نے ان لوگوں کو جن کو پاس سیٹیں دی گئی، کسی ان میں سے بھی کسی کو پارٹی ملے. آج بھی اور کل بھی اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ دے آر ناٹ ریسپونڈنٹس ایون، جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، جن ووٹرز کے بارے میں محترم جج اطہر من اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. شعیب شہین صاحب یہ بتائیے کہ توہین عدالت کے نوٹسز ہوئے، مصطفیٰ کمال صاحب نے انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ کر دی ہے. وہ کہتے ہیں میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور میں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے توہین نہیں کی لیکن معافی بھی نہیں مانگوں گا. معافی بھی نہیں انہوں نے مانگی. انہوں نے فٹ بال بنانے کی بات کی تھی، ججز کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پھر انہوں نے گلے کاٹنے اور مرنے کی باتیں کی، تو انہوں نے کہا مجھے پراکسی کہا گیا، ہاؤ ڈیئر یو. نہیں فیصل وارڈا نے یہ بات نہیں کی.
گلے کاٹنے کی Proxy. نہیں وہ شو میں آپ کو لیکن ایسی بات نہیں. انہوں نے انہیں گلے کاٹنے کی بات نہیں کہ انہوں نے کہا گلا کٹوا دوں گا. ہاں اپنا گلا کٹوا رہے ہیں. اگر سچ کی خاطر زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے, سولی پہ جھولنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی چلا جائے گا. سقراط بنا دیا آپ نے. نہیں سقراط کیوں نہیں بنا, میں بقرات تو نہیں نہ بنایا جس نے نہیں پیا تھا. سقراط بنا دیا تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ فیصل وانڈا جو بھی بات کرتا ہے کل میں نے بھی پیش ہونا ہے. بڑا خاص الخاص ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو روسٹرم ہے قاضی صاحب کے سامنے, کیا وہ کوئی شخص, کیونکہ جس طرح کی وہ بات کروں, کہہ رہے میں سپریم کورٹ آف پاکستان جاؤں گا, میں جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے بات کروں گا. انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. ان کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی اس وقت جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کوئی بات نہیں کی تھی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے صرف یہ کہا کہ کیا اب آپ ججز پہ پراکسیز کے ذریعے پریشر ڈال رہے ہیں. انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, اور اگر وہ نام بھی لیتے ہیں تو آپ سٹنگ ججز آف دی ہائی کورٹس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, ان کا نام لے لے کے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو آپ ظاہر ہے کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے آپ سے. ایک پریزمپشن تو جاتی ہے نا کہ جن کے آپ خاص ہیں کس کو نہیں پتہ. کوشچن یہ نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے کسی بھی حوالے سے, کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے تو آپ جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. لیکن یہاں آپ کے اپنے کنڈکٹ کے بارے میں ہائی کورٹ کی یا ججز کی آپ نے جس انداز سے توہین کی, یا ججز کو جس انداز سے آپ نے فٹ بال بنانے والی بات کی, ابھی تو آپ کو شو کا نوٹس ہے نا, آپ کو جواب دینا ہے اور آپ نے جواب دے دیا. تو کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ آپ کو جواب سے مطمئن ہے تو وہ آپ کو ایکوٹ کر دیں گے, نہیں مطمئن سمجھتے ہیں تو آپ کو پروسیڈ کریں گے, آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے جی فرد جرم آپ پہ عائد کرتے ہیں, آگے پروسیڈ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ میں نے جا کر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے, یو کانٹ ڈو اٹ. آپ یہ کر نہیں سکتے, نہ کوئی جج اس کو اجازت دے گا, اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو another contempt ہے. یہ کنٹمپٹ بیفور اے کورٹ آف لا ہے. میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. جو انڈیپینڈنٹ ججز آج لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں, جس طرح جسٹس بابر ستار کو, جس طرح محسن کیانی کو, جس طرح جسٹس طارق جہانگیری کو, جس طرح جسٹس ارباب طاہر کو, ارے ان سارے ججز کو, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو جس انداز سے ملائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ نامناسب ہے. وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. وقت کم رہ گیا ریاست. جج نے بھی یہ کہا, چیف جسٹس نے خود کہا, آپ کو کسی ایک جج سے کوئی مسئلہ ہے آپ اس کے بارے میں بات کرو, کورٹ میں آ جاؤ, آ کر بتائیں جی ہاں ہمیں ان جج صاحب کے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی ایشو ہے. لیکن یہ ایز اے ہول جوڈیشری کے بارے میں بات کرنا, جوڈیشل سسٹم کو آپ ملائن کرنا, اور ان انڈیپینڈنٹ ججز کو ملائن کرنا جنہوں نے ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو کنٹمپٹ نوٹسز دے رکھے ہیں, اور ان کی نہ صرف پرسنل جو ڈیٹا ہے وہ اس کو پبلش کریں, اور ان کے خلاف آپ ایک مہم چلائیں, اور اس مہم کا آپ حصہ بن کے اوپر نیچے 8-10 سیم 24 آورز کے اندر پریس کانفرنسز. یہ تو اگر کنٹمپٹ نوٹس نہ ہوتے تو پتہ نہیں اب تک 400 بندے کا ہو چکا.